السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی کے بعد اورحان نیچے گر جاتا ہے اور الفیرا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن اورحان اٹھ نہیں پا رہا ہوتا۔ الفیرا کافی دیر پریشان ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں یونس امیر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اورحان کو دیکھ کر کہتے ہیں سردار زادے۔ اس طرح وہ اورحان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف گرمیان قبیلے کے سرحدی بازار میں سعادت خاتون کہہ رہی تھیں ماشاءاللہ کئی قالینیں آ چکی ہیں۔ اولگیرا خاتون کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، یہ بازار میں تہلکہ مچا دے گی۔ مالون خاتون کہتی ہیں کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، یہ سرحدوں کے بہترین قالین ہیں جنہیں کئی خواتین نے تیار کیا ہے۔ سعادت خاتون اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو وہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو سعادت خاتون کہتی ہیں چلو اولگن ہمارے لیے سب سے بہترین قالین کا انتخاب کرو، چلو اپنا بہت ہنر دکھاؤ۔ یہ سن کر اولگن خاتون ایک خوبصورت قالین باہر نکالتی ہیں جسے سعادت خاتون بڑے غور سے دیکھتی ہیں اور کچھ سونے کے سکے نکال کر مالون خاتون کے پاس پھینک دیتی ہیں اور کہتی ہیں افتتاح ہماری طرف سے ہوا، اللہ اپنی برکتوں سے نوازے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتی ہیں جبکہ مالون خاتون بہت برائی محسوس کرتی ہیں۔ ادھر اولگن خاتون کہہ رہی تھیں کہ کیا قالین سردار کے خیمے میں بچھائے جائیں تو سعادت خاتون کہتی ہے اسے یہاں پر بچھا دیں۔ یہ سن کر اولگن خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سپاہی اس قالین کو خیمے کے سیڑھیوں پر بچھانے لگتے ہیں، پھر سعادت خاتون اس پر چلتے ہوئے اوپر آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالون خاتون کافی غصے میں آ جاتی ہیں۔ ادھر سعادت خاتون اپنی خادمہ کو کہتی ہیں کہ انتماجہ کو خبر بھیجو مالون کا قافلہ کل بازار نہ آنے پائے، میں سب کو ان کی حد میں رکھوں گی تاکہ کل کوئی ہمارے منصب پر نظریں نہ جمائے۔ دیکھتے ہیں کل وہ کیا کرے گی، جب اس کے قافلے پر حملہ ہوگا اس کی دکان خالی رہ جائے گی، میں تمہیں دکھاؤں گی کہ ریاستیں کیسے وجود میں آتی ہیں مالون۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ ادھر فاطمہ خاتون غصے میں کہتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ہماری توہین کر رہی ہیں، والدہ کیا ہم اسے جواب نہیں دیں گے؟ تو مالون خاتون کہتی ہیں ہم اسے ضرور جواب دیں گے، کئی خواتین کے پسینے سے بنے یہ قالین کچرے میں کودے گا، میں اسے یقیناً بھرپور جواب دوں گی۔ اس کے بعد لفی قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان صاحب کا قافلہ قلعے کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہاں گرمیان قبیلے کے جھنڈے دیکھ کر عثمان صاحب کافی حیران ہو جاتے ہیں اور پھر گرمیان قبیلے کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھولتا ہے اور عثمان صاحب کا قافلہ قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورحان اپنا زخم داغنے کے لیے ایک گرم تلوار اپنے زخم پر لگاتا ہے اور شدید درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر الفیرا کافی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں بزرگ یونس امیر بھی وہاں آ جاتے ہیں تو اورحان کہتا ہے بہت شکریہ درویش حضرت، آپ خضر علیہ السلام کی طرح مددگار بن کر سامنے آئے۔ یونس امیر کہتے ہیں استغفراللہ، انسان ہر چیز سے بھاگتا ہے لیکن وہ اپنی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد یونس امیر اورحان کے زخم پر مرہم لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کہاں ہوں گے اور کس وقت ہوں گے یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، امتحان لازمی ہے اور سوالات بھی، لیکن یہ نہ بھولیں کہ تمام انسان امتحان سے گزر رہے ہیں۔ امتحان مشکل ہے، آپ کے اوصاف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ مقام کے لحاظ سے آپ کا امتحان لیا جاتا ہے، آپ کو مال و دولت سے آزمایا جاتا ہے اور محبت سے آزمایا جاتا ہے۔ یا تو آپ اس امتحان میں کامیابی حاصل کریں گے، بڑھیں گے، یا پھر اپنی عقل کھو دیں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد یونس امیر کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا راستہ ملا دیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ تو الفیرا کہتی ہیں جی ہم چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یونس کہتے ہیں وہ تلوار جس نے آپ کو زخمی کیا اور زخم کو بھی داغ دیا، جس طرح یہ ایک چیز ہے اس طرح محبت بھی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ یہ محسوس نہ ہونے والی چیز ہے، نہ فولاد، نہ تانبا، نہ چاندی، نہ سونا، محبت سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں۔ محبت سورج کی طرح ہے، جو محبت نہیں کرتا اس کا دل پتھر جیسا ہوتا ہے، پتھر کے اندر سے پتھر ہی نکلتا ہے۔
جبکہ سورج کی شعاعوں کو چھونے والی مٹی گرم ہو جاتی ہے، یہ اندھیرے کو روشن کرتی ہے۔ محبت تو ایسی ہوتی ہے، باپ کی پریشانیاں دور کر دیتی ہے۔ محبت سب سے قیمتی چیز ہے اور سب سے مشکل امتحان بھی۔ آئیے محبت کرنے والے بنیں، محبت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب اور ان کے ساتھی لفی قلعے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں یعقوب سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان صاحب کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے، درمیان کے ملک میں خوش آمدید عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، شکریہ، یہ فتح مبارک ہو۔ یعقوب صاحب اتنے میں چغتائی بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اسے دیکھ کر عثمان صاحب مزید حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ یعقوب سردار گورنر ذیلون کا سر سامنے پھینک کر عثمان صاحب کو دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک خیالی منظر دکھایا جاتا ہے جس میں یعقوب سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ لفی قلعے میں پہنچتا ہے اور گورنر ذیلون اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ذیلون گورنر۔ پھر ذیلون کہتا ہے، آپ کے اتنے سارے آدمیوں کے ساتھ آنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر یعقوب سردار کہتا ہے کہ کیا اتنے سارے لوگوں کو مہمان نوازی کرنے کے لیے آپ کے پاس چیزیں کم ہیں؟ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 21 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔